بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو حضرات و سامعین، اللہ پاک کا یہ رحمت احسان و فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کریم تاجدار کائنات کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل و تصدق سے ہم گناہگاروں پہ عذاب نازل نہیں کرتا، ہمہ وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتی، گناہ کرتی تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا۔ خلوت کے اندر، تنہائی میں، گھر کی چار دیواری میں دروازے بند کر کے بھی اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ جس گھر میں اس نے گناہ کیا ہے اس گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ کیا ہے۔ بندروں کی شکل اختیار کر دی جاتی تھی، سور بنا دیے جاتے تھے، آسمانوں سے آگ آ جاتی تھی، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، جبریل کو حکم ہوتا تھا پوری بستی اٹھا کے الٹ دو۔ ایک ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے اس امت کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی برائی اور نافرمانی ہے جو نہیں کی جاتی؟ جتنی برائیاں، جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں سابقہ امتوں میں تھی، ان سب کا مجموعہ اس امت میں ہے۔ لیکن کبھی عذاب آیا، کسی کا چہرہ بدلا ہو، پیشانی پہ تحریر لکھ دی گئی ہو، دروازہ کھولیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی بدروں جیسی شکل بنی ہو، آسمان سے کبھی پتھر برسے ہوں، گناہ دن رات کرتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے محبوب کریم علیہ السلام۔ اللہ اس امت میں اپنا خصوصی فضل، اپنا خصوصی کرم، اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ کتنی رحمت ہے؟ پہلے انبیاء کی امتیں تھی، گناہ کرتی تھی فوراً گناہ لکھ دیا جاتا تھا، نیکی کرتی تھی ایک نیکی ہے تو ایک ہی نیکی لکھی جاتی تھی۔ اللہ کا اس امت پہ کتنا فضل اور احسان ہے، نیکی کی نہیں، ابھی نیت کی، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کی نہیں نیکی، اچھا عمل کیا نہیں، ابھی بیٹھے بس سوچا کر جا کے یہ کام کروں گا، اچھا ارادہ کر لیا پختہ، بس ایک نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اور جب کام کر لو گے تو پھر ایک نہیں، فرمایا ایک کرو گے تو پھر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ اس امت میں خصوصی اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ تو گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک گناہ نہیں کر لیا جاتا۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے جو 2 کندھے، دائیں پہ ایک فرشتہ ہے، بائیں پہ دوسرا فرشتہ ہے۔ جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں والا یہ انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ یہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، جو قیامت والے دن ہر بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پڑھا ہر بندے نے پڑھنا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔
تو آقا فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ جو بائیں والا ہے نا، یہ دائیں والے سے پوچھتا ہے میں گناہ لکھ لوں؟ تو دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے یہ افسر ہے، بائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کا افسر ہے، اس کی اتھارٹی زیادہ ہے، تو اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہر جا، ابھی نہیں لکھنا۔ پھر انسان گناہ کر دیتا ہے، پھر تو اب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے ابھی بھی ٹھہر جا ابھی ذرا۔ پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر ابھی لکھ لوں؟ کہتا نہیں ابھی بھی ٹھہر جا۔ چوتھا گناہ کرتا ہے، پانچواں گناہ، پھر پوچھتا ہے اب لکھ لوں؟ تو 5 گناہ ہو گئے، کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے یہ بندہ، ابھی ٹھہر جا۔ آقا فرماتے ہیں 5 گناہ کے بعد جب میرا امتی ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، تو وہ دائیں کندھے والا فرشتہ جو افسر ہے وہ کہتا ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے اللہ اس کو 10 نیکی میں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں، اس نے جو 5 گناہ کیے ہیں، 5 گناہ کیے تو وہ 5 جو نیکیاں ہیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں، باقی جو 5 نیکیاں ہیں وہ میں لکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا کرم ہے اس امت پہ، عذاب نہیں آ رہا، دن رات ہم خدا کی نافرمانیوں میں لگے، نافرمانیوں جو پیچھے رہ گئی، اب تو ہم سرکشی پہ اتر آئے، بغاوت پہ اتر آئے۔ کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم مشورے دینے لگ پڑتے ہیں اللہ کو کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہوتا تو اچھا تھا۔ تو بندہ ہے، تو اللہ کا مشیر بن گیا، تمہیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا تھا، تو بندہ بن کے رہتا ہے، تو اللہ کو مشورے دینے لگ پڑے۔ نہیں میرے ساتھ ایسے ہوتا، میرے بچے کے ساتھ ایسے ہوتا، میرے دوست کے ساتھ ایسے ہوتا، میری بیوی کے ساتھ ایسے ہوتا، والدین کے ساتھ ایسے ہوتا، تو کب سے مشیر بن گیا اللہ کا؟ اللہ نے تم سے مشورے لینے، وہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سرائے، بندے کا کام بندگی کرنا ہے، رب کو مشورے دینا نہیں ہوتا۔ پھر کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا؟ نافرمانی کر لی تو کیا ہو گیا؟ گناہ ہی تو کیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو گناہ، پھر دل پہ سیاہ نقطہ سیاہی کا آ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے تو دوسرا نقطہ، پھر گناہ کرے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا قلب انسان کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے سیاہ، ایک حجاب آ جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر لگ جاتی ہے مہر۔ یہ گناہ کی نحوست میں بتاؤں گا آپ کے ذہن میں، تو گناہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوا کہ دل سارا سیاہ ہو گیا، ایک حجاب آ گیا، اس کے اوپر لگ گئی مہر۔ جب لگ جاتی نا مہر تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ویسے دیکھا جائے تو دن میں صرف 5 ہی تو نمازیں ہیں، اور ایک نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ۔ تو 10-15 منٹ نکالنا انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو فارغ بیٹھا رہتا ہے، موبائل پہ انسان گھنٹہ کا لگا رہتا ہے، ٹی وی پہ وہ گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے 10-15 منٹ نکالنا۔ تو وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ دل سیاہ ہو چکا ہے، پردہ آ گیا، حجاب آ گیا، مہر لگ چکی، اب ٹائم ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں نہ کر، ذہن مائل نہیں ہوتا، طبیعت ادھر آتی نہیں مسجد کی طرف۔ کیوں؟ یہ گناہ کی نحوست ہے۔
اور اگر بالفرض آ بھی جائیں مسجد میں تو پھر کیا؟ آنا سب سے اخیر میں ہے اور جانا سب سے پہلے. یہ ہماری نماز ہے. سب سے اخیر میں آئے اور سب سے پہلے بھاگتے ہوئے چلے گئے. دعا بھی نہیں مانگنی رب سے. روتے رہنا ہے، رب سے مانگنا کوئی نہیں. روتے رہنا. یہ جمعے کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں شام کرتا لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور مسلمانوں یہ تو عید کا دن ہے تمہارا، یہ تو دعا کی قبولیت کا دن ہے، یہ تو خدا کے رحمتوں کے نزول کا دن ہے. وہ اکٹھے ہو کے ہم دعا مانگ رہے ہیں. اور تو گناہگار سے ہو سکتا ہے تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا نیک آدمی ہو، تیرے آگے سب میں بیٹھنے والا آدمی نیک ہو، اور تیرے پیچھے بیٹھنے والا آدمی نیک ہو. اس کی آمین اللہ قبول کر لے، ساتھ تیری بھی دعا قبول ہو جائے. لیکن ہمیں دل ہی نہیں لگتا ہے مسجد میں نماز میں. آئے اور بس بھاگتے ہوئے گئے. پھر دعا اپنے رب سے بھی مانگنے کے لیے فرصت جب بندے کے پاس نہ ہو پھر رونا نہیں چاہیے. پھر نہیں رونا چاہیے. پھر در بدر نہ پھرو. جب تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہفتے کے بعد ایک جمعے کا دن ہے اکٹھے ہو کے اپنے رب سے 2 منٹ کی دعا ہی بندہ مانگ لے تو پھر روتے کیوں؟ نہ اپنی قسمت پہ رو، اپنے مقدر پہ رو، اپنے نصیب پہ رو. تیرا نصیب ہی ایسا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے. یہ ہماری نماز ہے. اور اگر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. فوراً سے ہمارا گھر چلا جاتا ہے، بچوں میں پہنچ جاتا ہے، بازاروں میں دوستوں کے پاس، اور پوری پلاننگ تیار ہو رہی ہے کہ ابھی نماز کے میں نے فوراً بعد یہ کام کرنا ہے، ادھر جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو کال کرنی ہے، یہ سودا خریدنا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ گناہ کی نحوست ہے. اور کیا ہے؟ اور کہتے ہیں یار دل میں نماز میں دل نہیں لگتا. تو دل کیسے لگے؟ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل پہ حجاب آ گیا ہے. بندے اور رب کے درمیان جب حجاب آ جائے گا تو اس کو سجدے کرنے میں مزہ اور لطف کیسے آئے گا؟ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو حجاب ہوتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. چہرے کی رونق انسان کی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ باروب چہرہ نہیں رہتا. چاہے اچھے صابن استعمال کرو، فیس واش، کریمیں استعمال کریں، وہ جو ایک روب ہے، دبدبا ہے، ایک رونق ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، ایک نورانیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ دل سے ہو چکا. انسان کے اعضاء کا سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ اچھا ہے تو سارے اعضاء اچھے ہیں. اگر یہ گندا ہو جائے تو پھر سارے اعضاء گندے ہو جاتے ہیں. مرکزی کردار ہے. یہ بادشاہ ہے سمجھو، اس نے سارے اعضاء کو چلانا ہے، تو وہی گندا ہو گیا بادشاہ. چہرے پہ رونق نہیں رہتے تھے. یہ نہ سمجھو کہ انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ یار فلاں کا اتنے گناہ کرتا ہے تو اس کا تو رنگ بڑا چٹا ہے. میں رونق کی بات کر رہا ہوں، چہرے کے سیاہ ہونے کی بات نہیں کر رہا. یعنی سفیدی ہوگی لیکن روب نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہوگی، رونق نہیں ہوگی. تیسری نحوست یہ ہے کہ انسان ہر وقت بے چین سا رہتا ہے. ایسے آوازاری، بیوی بھی اچھی ہے، اولاد بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، کار بھی ہے، دولت بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، کپڑے بھی اچھا پہنتے، لیکن ایسے اضطرابی سی ہے، ایک سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے. تو بابا ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اپنے دل پہ دھیان دو. گناہوں کی وجہ سے نا دل سیاہ ہو چکا ہے، پردہ آ گیا، اس لیے بے چینی ہے، سکون نہیں ملتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے نا اپنے آپ سے تنگ آتا ہے. دوست تو دوست رہے، والدین تو والدین رہے، بیوی بچے تو وہ تو. اب انسان اپنی ذات سے بھی نا ایسے
بھی برا لگنے لگ پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دل پہ حجاب آ گیا, ایک پردہ آ گیا, سیاہ ہو گیا, اس لیے اپنا آپ انسان کو اچھا نہیں لگتا. امیدیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی, امیدیں ہیں. 2 دن کی زندگی ہے اور 1000 سال کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میں مرنا ہی نہیں ہے, میں نے امید لگائی ہوئی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور جب امید پوری نہیں ہوتی تو پھر مزید انسان حسرتوں کا شکار ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے انسان کا. قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تلاوت میں کوئی لطف نہیں, کوئی مزہ نہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, رب کا کلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پہ نازل ہو اور پڑھنے میں مزہ ہی نہ آئے. اور پڑھ بھی کون رہا ہے؟ سرکار کا غلام, حضور کا نام لینے والا, آقا کا کلمہ پڑھنے والا. چین نہیں, مزہ ہی نہیں ہے. قرآن ہاتھ لگانے کا دل نہیں کرتا, اگر ہاتھ لگا لے تو پھر پڑھنے کا دل نہیں, پڑھ لے تو پھر مزہ بھی نہیں آتا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ دل سے آ گیا حجاب ہے, موڑ لگ چکی ہے, اب سکون نہیں ہے, نہ نماز کے اندر, نہ قرآن کی تلاوت میں, نہ سجدوں کے اندر, نہ مسجد پہ دل لگ رہا ہے. پھر سب سے بڑی مصیبت پتہ کیا ہے؟ گناہ کی. بتاؤں آپ کو, برا تو نہیں محسوس کریں گے؟ اچھی بات بری لگتی ہے اور بری بات اچھی لگتی ہے. جب کوئی ادھر بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہونا تو بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. قرآن پڑھیں, حدیث سرکار کی سنائیں, بزرگوں کی باتیں بتائیں, نہیں. ہاں یاروں میں نکل جائے, گندی باتیں ہوں, فوش کلام ہو, پھر بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. کیوں؟ دل سے ہو گیا, خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا, شیطان کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا. اب فوش باتیں, گندی باتیں, غلط باتیں, بری باتیں وہ لطف دیں گی, اور اللہ اس کے رسول کی باتیں مزہ نہیں دیں گی. جو نصیحت ہے نا, نصیحت وہ پھر دل پہ اثر نہیں کرتی, کیونکہ درمیان میں پردہ آ گیا. وہ دل ایکسپٹ نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا اچھی بات کو, وہ گندی بات کو لیتا ہے. اب پتہ چلا, ایک مائنڈ میں کوشچن ہے, یار گناہ کر دیا تو کیا ہوا؟ یہ ہوا, یہ ہوا. اب آپ کہیں کہ اب ہم نے تو گناہ کر لیا, تو اب پھر کیا کریں؟ دل سیاہ ہو گیا, موڑ لگ چکی ہے. تو سرکار نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. سبحان اللہ. اپنے غلاموں کو تنہا تو چھوڑا نہیں نا, اکیلا تو نہیں نا سرکار چھوڑتے. اگر گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک بندہ اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کر دیتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ گناہوں سے پورا ہو جاتا ہے. فرمایا جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کبھی اس نے دنیا میں گناہ کیا ہی نہیں تھا. ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ پاک صاف گناہوں سے نکلتا ہے, بندے کی توبہ قبول ہونے کے بعد بالکل انسان کا نامہ اعمال اسی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے. توبہ توبہ. اور توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں پہ نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا. اور توبہ کیا ہے؟ اور کیا آپ نے چھت سے چھلانگ لگانی ہے, اپنے سر میں جو ہے وہ اینٹ مارنی ہے؟ نہیں نہیں, صرف صدق کے دل سے آنسو بہا کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ, شرمندہ ہو جاؤ, اور اپنے رب سے وعدہ کرو مولا اب تیری یہ نافرمانی نہیں کروں گا, اب یہ گناہ نہیں کروں گا. یہی توبہ ہے. الرجوع الی اللہ, گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بندے کا رجوع کرنے کا نام ہی تو توبہ ہے. اور اللہ توبہ کرنے والے کو خدا کی اتنا پسند کرتا ہے, یہ بھی تو اس کی مہربانی ہے نا. ہے ساری زندگی گناہ کی, نافرمانیاں کی, اور پھر اگر
معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے دنیا میں پھر توبہ کی, قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جب جنت میں چلے جاؤ, تو جنت میں داخلے ایسے دروازے پہ پہنچ جائیں گے, آگے دیکھیں گے جنت ہے, ہم تو دروازے پہ آ گئے, پلٹ کے عرض کریں گے مولا تو نے تو کہا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک وہ جہنم سے گزر نہ جائے, تو ہم تو جہنم سے گزرے ہی نہیں اور جنت میں پہنچنے لگے. آقا فرماتے رب یہ کہے گا کہ میرے بندو تم گزر چکے ہو, جہنم سے گزر چکے ہو. وہ بندے کہیں گے مولا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, جہنم کے اوپر سے گزر گئے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوا. رب فرمائے گا میرے بندو تم نے گناہ کیے, پھر صدق کے دل سے مجھ سے معافی مانگی, اس کی برکت سے جب تم جہنم سے گزرے ہو اور تمہاری توبہ کی وجہ سے میں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا, تمہیں احساس ہی نہیں ہوا. دیکھو اللہ کو وہ بندہ کتنا عزیز ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا دوست ہے, کتنا محبوب ہے, جو گناہ کر کے پھر توبہ کر لیتا ہے. جہنم سے گزرتے ہوئے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. میرے اس پیارے کو احساس ہی نہ ہو کہ میں جہنم سے گزر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ آقا نے مثال دے کے سمجھایا, فرمایا ایک بندہ ہے تو وہ صحرا میں جاتا ہے, اس کے پاس ایک سواری ہے اور خورد و نوش کا کچھ ساز و سامان ہے کھانے پینے کا, وہ بھی سواری پہ لادا ہوا ہے. فرمایا وہ ایک صحرا میں جاتا ہے اور وہاں پہ سواری کو باندھ کے وہ سوچتا ہے میں کچھ دیر آرام کر لوں تو پھر اگلا سفر طے کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری غائب ہوتی ہے. اللہ, سواری غائب ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی سواری کے اوپر تھی, کھانا بھی گیا, پانی بھی گیا. اب ہے صحرا, کوئی آبادی نہیں, کوئی انسان بھی نہیں. اور وہ بندہ اٹھتا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہے, دیکھتا ہے کہاں گئی میری سواری. شدت کی دھوپ ہے, صحرا ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, کھانا تو ہے نہیں, پانی ہے نہیں, وہ بڑا تلاش کرتا ہے. اس کی بھوک پیاس اس کو موت کے دہانے پہ کھڑا کر دیتی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہ بس مر جاؤں گا, اب مزید میرا زندہ رہنا دشوار ہے. آقا فرماتے ہیں اسی جگہ پہ آ کے نہ لیٹ جاتا ہے, موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب کب آئے گی موت اور میں مر جاؤں گا. بس وہ اسی خیالوں میں ہوتا ہے. اس کی آنکھ لگتی ہے, جب آنکھ لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے سواری باندھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہے. ہائے ہائے, جب وہ دیکھتا ہے تو کیسی خوشی کی لہر اس کے جسم میں دوڑتی ہے. وہ ایسے اس کے اندر ہمت اور طاقت ایسے شیر کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے, یعنی گویا دوبارہ ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا کوئی گناہگار امتی صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے, اس نوجوان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی, میرے رب کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا رب بڑا کریم ہے. یقین تو یہ نہ سمجھو کہ یار ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تو اب ہماری کیسے بخشش ہوگی. نہیں, وہ بڑا رب کریم ہے, بڑا رب کریم ہے. حضرت بشر آفی ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا انہوں نے, شرابی تھے یار. اور یاد رکھنا جو شراب پیتا ہے وہ اور گناہ بھی بڑے کرتا ہے, صرف ایک گناہ تک محدود نہیں رہتا. کام کیا کیا, اللہ کا نام بسم اللہ شریف ایک کاغذ پہ دیکھی, نیچے گری. دل میں خدا کا ادب اور احترام پیدا ہوا, رب کا نام اور زمین پہ اٹھایا, صاف کیا, خوشبو لگائی, اچھی جگہ پہ رکھ دی. صرف اتنا سا کام کیا, اتنا سا کام کیا. اللہ نے سارے گناہوں کو بخش کے
بخش کے ان کی مغفرت فرما کے اپنے کبار اولیاء میں ان کا نام سر فہرست لکھ دیا. انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دلوں کے اندر حضرت بشر حافی کا ادب ڈال دیا. بشر حافی بشر نام ہے آپ کا، حافی نام نہیں ہے. حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلے جوتے کے بغیر، چونکہ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا. جب اللہ ایسی سوچ عطا فرما دیتا ہے، ایسی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں بڑی باریکیاں آتی ہیں. خیال آیا خدا کی زمین اور میں جوتا پہن کے چلوں، اب میں جوتا نہیں ڈالوں گا، جوتا اتار دیا. جب خدا کی زمین کا اتنا احترام، تو اللہ نے جانوروں کے دلوں میں اس کا احترام ڈالا. جب تک زندہ رہے جانور نے کبھی رستے میں گوبر نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، گند نہیں کیا. کیوں؟ رستے سے بشر حافی گزرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، کہیں اللہ کے ولی کے قدم گندے نہ ہو جائیں. اب دیکھو نا، آج انسان کہلوانے والے ہیں، مسلمان کہلوانے والے ایسے ہیں جو اولیاء کے بے ادب ہیں، بھونکتے ہیں ولیوں پہ. ایک جانور ہیں، جانور ہو کے بھی اللہ کے ولی کا احترام کر رہا. گند نہیں کرنا، گند نہیں کرنا. ادھر زبان سے گند نکالا جاتا ہے. اللہ. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی سود خور، اور سود جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے. سود خور، ایک پیسہ کھانے والا، فرما اتنا گناہ ہے جتنا بندہ 27 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرے، ماں سے. سود خور ہے حضرت حبیب اجمی. ایک واقعہ دل کی دنیا کو بدل دیا. سود پہ کھانا لے کے آئے تھے، وہ خون بن گیا. اللہ کہا بس اب میں نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، خدا کی بندگی کرنی ہے. اور زمانہ کون سا ہے؟ حضرت حسن بصری کا، جنہوں نے مولا علی سے فیض لیا. سمندر ہے فیض کے، اپنی مسند پہ بیٹھے دنیا کو نوازنے. بے شک حضرت حبیب اجمی کے دل میں خیال آیا تو ان کے ہاتھ میں جا کے توبہ کریں. ہاں، گھر سے نکلے، رستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. بچوں کی نظر حبیب اجمی پہ پڑی. بچے دوسرے کو کہنے لگے دور ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں وہ سود خور آ رہے ہیں، دور ہٹ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے قریب سے گزرے اور اس کے پاؤں سے لگ کر خاک ہمارے سر پہ پڑ جائے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں. کیونکہ یہ بڑا بدبخت ہے انسان، سود خور ہے. بچے اتنی نفرت کرتے، پیچھے ہٹ گئے. حبیب اجمی کے کانوں میں بچوں کی آواز پڑی تو دل ٹوٹ گیا. کہا میں اتنا گناہگار ہوں، اس سے بچے بھی بھاگتے نفرت کرتے. حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صدق کے دل سے توبہ کرتے. اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب سود کا لین دین نہیں کروں گا. صدق کے دل سے توبہ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. اسی رستے سے گزرے، وہی بچے کھیل رہے تھے. حبیب اجمی کے چہرے پہ نظر پڑی. بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھتے نہیں ہو حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمارے پاس سے گزرے اور ہمارے قدموں کی خاک اس کے سر پہ پڑے اور ہم بدبخت ہو جائے. ہمارے قدموں کی خاک اللہ کے ولی کے سر پہ پڑے اور ہم بدبخت ہو جائیں، پیچھے رکھ جاؤ. حبیب اجمی کے کانوں میں آواز پڑی، کہا واہ مولا واہ، بے نیاز ہے، اے بے نیاز ہے، ساری زندگی گناہ کی، نافرمانیاں کی، ابھی توبہ کی، ابھی تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، بچوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی تو نے میری.
وقت ہے رو لو اپنے گناہوں پہ آنسو بہا لو، صدق کے دل سے اپنے رب کو منا لو، پھر پچھتاوا ہوگا۔ قبر میں ایک وہ بابا جی تھے نا، تو وہ رو رہے تھے بازار میں بیٹھے، کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ان کو آوازیں دے رہی ہے، آؤ میرے بندو، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے مناؤ تو صحیح، لیکن کوئی اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے نہیں، ہر بندہ اپنے کاموں میں لگا ہوا۔ پھر وہی بابا جی ایک دن قبرستان میں بیٹھے بھی رو رہے تھے، تو وہی آدمی، انہوں نے دیکھا بابا جی اب کیوں روتے ہو قبرستان میں بیٹھے؟ کہا اب روتا اس لیے ہوں کہ یہ قبر والے خدا کو منا رہے ہیں، خدا اب مانتا نہیں، تو اب وقت ہے خدا مان جائے گا۔ جب سانس کی مادہ ٹوٹ گئی نا پھر نہیں مانتا، وقت ہے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے سونے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔